ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر بک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ نماز کے متعلق ایک اور حدیث لیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث دونوں کو فالو کرنا ہے نا۔ حدیث میں پھر سے دہراتی ہوں، حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے وہ؟ ہمارے لیے سب کچھ ہے وہ، ہے نا۔ تو ہم جانیں گے تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں۔ نماز کے 3 حصے، ایک حصہ یہ ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ دوسرا حصہ ہے رکوع، ٹھیک ہے، ہم رکوع کرتے نا وہ۔ تیسرا حصہ ہے سجدے، ہم سجدہ کرتے نا وہ۔ یہ تین 1/3 یعنی یہ صحیح ہونا چاہیے۔ پھر سے پڑھتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں، ایک پاکی حاصل کرنا، ایک رکوع کرنا، ایک سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب سجدہ کرنا، نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان تینوں حصے کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ جب یہ تینوں حصے جو صحیح ادا کرتے ہم لوگ نماز میں تو ملتا ہے۔ پاکی صافی صحیح ہونا چاہیے، رکوع ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا چور نماز کا چور، یعنی کہ جلدی جلدی یہ کر کے نماز میں چوری کرے، وہ یہ ایسا نہیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع بھی صحیح کرنا ہے اطمینان سے۔ یہ خشوع اور خضوع کا خاص ایک کلپ بناؤں گی انشاءاللہ، جس میں پورا ڈیٹیل میں خشوع اور خضوع کے کئی سارے پارٹس ہوں گے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ اب میں نے ریڈی کی، ایک ایک کر کے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی۔ تو خشوع اور خضوع تو اس طرح سے اعضاء اطمینان میں ہو تو رکوع ٹھیک سے کرنا ہے ہم نے، پھر سجدے ٹھیک سے کرنا ہے۔ ایک سجدہ ہوا نہیں کہ دوسرا سجدہ کر لیے، ابھی تو ٹھیک سے بیٹھے بھی نہیں اور دوسرا سجدہ ہو گیا، تو ہم نے کیا کرے؟ جلسہ سکپ کر دیے۔ واجب ادا نہیں ہو تو نماز ادا نہیں ہوئی۔ اسی لیے رکوع بھی اطمینان سے کرنا ہے، سجدہ بھی اطمینان سے کرنا ہے۔ اور رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے اسے قوما کہتے ہیں، قوما بھی واجب ہے، اگر قوما نہیں ادا کیے تو نماز نہیں ہوگی۔ دونوں واجب ہے، واجب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تینوں حصے پاکی حاصل کرنا، پھر دوسرا رکوع ہمارا صحیح ہونا چاہیے، تیسرا سجدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ سارا صحیح ہو تو کیا ہوگا؟ جو شخص نماز آداب کی روایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں کیے جاتے۔ اللہ اکبر، اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اب یہ کس کی حدیث ہے؟ حدیث بزار مجموع زوائد حدیث نمبر 1/332، یہ حدیث نمبر ہے نا۔ تینوں حصے ہم کو جب نماز میں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے تینوں صحیح ہو، تینوں حصے صحیح ہو، پاکی حاصل کرنا، دوسرا رکوع کرنا، تیسرا سجدہ کرنا، تینوں برابر ادا کرنا چاہیے تو نماز قبول ہوگی، تو دوسرے نیک عمل بھی قبول ہوں گے۔ اگر کسی آداب کے شرائط کی وجہ سے اگر نماز قبول نہ ہوئی تو دوسرے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوں گے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ، کہ برابر سے دھیان سے ادا کرنا ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری نماز قبول ہو۔ نماز قبول ہوں گی تو ہمارے دوسرے نیک کام بھی قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔